أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتر آیت نمبر 42 سے 45۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ کافروں کی ناشکریوں کا تذکرہ گزشتہ آیات میں چل رہا تھا، اور اللہ کی ناشکری کی ایک صورت اس کے ساتھ شرک ہے، اس کا کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکہ مکرمہ کے کافر مشرک بت پرست وہ جب جاتے تھے مکہ سے باہر کہیں یمن میں، شام میں یا مدینہ منورہ میں، جس کا پرانا نام یثرب تھا اس وقت، جب وہ ان علاقوں میں جاتے تو وہاں ان کی ملاقات ہوتی اہل کتاب سے۔
اہل کتاب کون ہے؟ یہودی عیسائی، جن کے اوپر اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ تو جب اہل کتاب ان مکہ کے مشرکوں سے ملاقات کرتے تو وہ ان کے شرک کو دیکھتے، ان کی بت پرستیوں کو دیکھتے، تو وہ چونکہ اہل کتاب تھے نا، کتابوں والے تھے، اور اللہ کی کتابوں میں توحید کے تذکرے ہیں، شرک کی مذمتیں ہیں، تو وہ اہل کتاب ان مشرکوں کو اور ان کے عقائد کو برا بلا کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ بھی عجیب ہے، بتوں کو، پتھروں کو خود ہی گڑھتے ہو اور پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہو۔ اب یہ مکہ کے مشرک یہ آگے سے انہیں کہتے کہ دیکھو بات سنو، تمہارے پاس تو رسول آئے ہیں نا، نبی آئے ہیں، اس لیے تم بڑی باتیں کرتے ہو۔ جب ہماری طرف اللہ پاک نے کوئی نبی رسول بھیجا اور ہمیں یقین ہے کہ اس نے ہماری طرف نبی رسول بھیجنا ہے، جیسا کہ تمہاری اپنی کتابوں تورات انجیل کے اندر بھی یہ اشارے موجود ہیں، تو جب وہ رسول ہماری طرف آئے گا، اس رسول کی آمد ہوگی مکہ مکرمہ میں، عرب میں، حجاز میں، تو پھر دیکھنا ہم کس قدر ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، پھر دیکھنا ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان، ہمارے اعمال، پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ ابھی تو ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا نا، نبی نہیں آیا، تو جب ہماری طرف کسی رسول کی آمد ہوگی تو اس کے بعد پھر ہم ہدایت پانے میں، صراط مستقیم پہ چلنے میں تم سب مذاہب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ اس زمین پر ہم ہی ہوں گے۔ گویا کہ نبی کی آمد کی تمنا کرتے، خواہش کرتے، اس کا انتظار کرتے، لیکن جب وہ نبی، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تشریف لے آئے تو پھر یہ لگے اس نبی کا انکار کرنے، اس نبی کی تکذیب کرنے اور ہدایت سے بھاگنے، فرار اختیار کرنے اور بدکنے۔ تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی ناشکری تھی کہ پہلے تو اللہ سے نبی مانگتے تھے، اس کا انتظار کرتے تھے، لیکن جب وہ نبی رسول آ گیا تو ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ یہ تو ہم میں سے ہی رسول آ گیا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، تو ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی، ہمیں تو یہ تھا کہ کوئی رسول آئے گا، کوئی فرشتوں میں سے آئے گا، کسی اور مخلوق میں سے آئے گا۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ان کی اپنی ہی بناوٹی باتیں تھیں جو رکاوٹ بن گئیں اس رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں۔ اللہ پاک نے کافروں کے اسی طرز عمل کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ وہ رسول کو کیوں جھٹلاتے تھے اور وہ راہ ہدایت سے کیوں بدکتے تھے۔ اس کے بھی اللہ پاک نے 2 اسباب بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کو وارن کیا ہے، ان کو ڈرایا ہے سابقہ امتوں اور قوموں کے حالات کو بطور مثال بیان کر کہ تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو، پہلی اقوام کی تباہی اور بربادی کے قصے تم نے اپنے بڑوں سے سنے نہیں ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں ہیں۔ وہ قوم عاد، سمود وغیرہ وہ تم سے زیادہ قوت والے، طاقت والے تھے، تو اگر انہیں ہم نے ان کے تکبر کی وجہ سے اور ان کے کفر، شرک اور اللہ کی بغاوت و نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اگر انہیں ہم نے
عبرت کا نشان بنا دیا تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم بھی ڈر جاؤ اللہ سے۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اللہ پاک تمہاری فوراً گرفت اس لیے نہیں فرما رہا کیونکہ اللہ پاک کا ایک قاعدہ، قانون اور دستور اور اس کی سنت ہے کہ وہ انسانوں کو، قوموں کو مہلت دیا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ پاک انسانوں کو فوراً پکڑنے پہ آتا، فوراً ان کی گرفت کرتا، مہلت نہ دیتا، سدھرنے، سمجھنے، سوچنے کا موقع نہ دیتا، تو پھر تو اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار، کوئی چوپایا زندہ بچتا ہی نہ، سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ لیکن اللہ پاک کا قاعدہ قانون یہ نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ شاید وہ اس میں سدھر جائیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 42 سے، وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسم کھائی، باللہ، اللہ کی، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، جہد، جہاد، ان سب کا مطلب ہوتا ہے بھرپور کوشش کرنا۔ تو قسم کے ساتھ جب یہ لفظ آتا ہے تو قسم کے اندر بھرپور جد و جہد اور کوشش کیا ہو سکتی ہے کہ قسم کو پکا کرنا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، جہدا، پختہ کرتے ہوئے، ایمانہم، اپنی قسمیں۔ ایمان یمین کی جمع ہے، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ ایمان قسمیں، یمین کی جمع ہے یہ، جہدا ایمانہم، اپنی قسمیں پختہ کرتے ہوئے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی۔ مطلب یہ ہے کہ صرف سادہ قسم نہیں کھائی، بلکہ بڑی شد مد کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ قسمیں کھاتے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں۔ اور اس طرح کے دیگر الفاظ، بڑی تاکید والے الفاظ استعمال کرتے اللہ کی قسمیں کھانے کے لیے۔ اور قسم کا معنی ہوتا ہے اللہ کو گواہ بنانا۔ اور قسمیں کھا کھا کے اللہ پاک کو گواہ بنا بنا کے کہتے کیا؟ لم زبر لا، واقعی، ان اگر آیا ہم، ان کے پاس، نذیر، کوئی ڈرانے والا، لا ان جاءہم نذیر، کہ واقعی اگر کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا، لَيَكُونُنَّ، یہاں بھی تاکید در تاکید، یہاں بھی تاکید در تاکید، دوہری تاکید، شروع میں لم زبر لا اور آخر میں نون شد والا، نون ثقیلہ، لَيَكُونُنَّ، تو وہ ضرور بضرور ہوں گے، اہدا، سب سے زیادہ ہدایت پانے والے۔ اہدا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اہدا افعلو کے وزن پہ، اہدا سب سے زیادہ ہدایت پانے والے، من میں سے، احدا کسی ایک بھی، الاممی امتوں میں سے، احدا الامم امتوں میں سے کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ کسی ایک سے بھی کا مطلب کہ جتنی بھی امتیں پہلے موجود ہیں نا، ان سب سے زیادہ ہدایت پانے والے ہم ہی ہوں گے۔ اتنے بڑے دعوے قسمیں کھا کھا کے، فلما، اور ان کی ان قسموں کا اور ان کے رسولوں کی آمد کا انتظار کرنے کا اور نبی رسول مانگنے کا تذکرہ اللہ پاک نے سورۃ الانعام، سورہ صافات اور دیگر مقامات پہ فرمایا۔ فلما، تو جب، یا ترجمہ کر سکتے ہیں پھر جب، فا پھر، لما جب، جا آیا، ہم ان کے پاس، نذیرن ایک ڈرانے والا، وارنر مراد ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادہ تو نہ
زیادہ کیا ہم انہیں، تو اس نے یعنی اس رسول کے ڈرانے والے کے آنے نے، اس رسول نے ما زادہم نہ زیادہ کیا انہیں، الا مگر یا سوائے نفورا بھاگنے کے. نفور ہوتا ہے فرار، بھاگنا. تو اس نے ان کو پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو اس نے ان کو دور بھاگنے کے سوا کچھ زیادہ نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ رسول کے آنے سے ان میں کوئی توحید نہیں زیادہ ہو گئی، ایمان نہیں زیادہ ہو گیا، نیکی تقوی پرہیزگاری نہیں زیادہ ہوئی، بلکہ کیا چیز زیادہ ہوئی؟ فرار، نفور، بدکنا، کفر کی طرف بھاگنا اور ہدایت سے بدکنا، دور بھاگنا. تو بس یعنی صرف اور صرف وہ بھاگ گئی ہیں اور رسول کے آنے سے انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا. اب یہ جو انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا اور جو انہوں نے ہدایت سے بدکنا اور بھاگنا شروع کر دیا، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو دل و جان سے جھوٹا سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں. انہیں پتا تھا کہ یہ رسول سچا ہے، تجربہ ان کو سچائی کا ہی تھا. سبب یہ تھا استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کی وجہ سے. زمین جو مٹی پہ مشتمل ہے، مٹی کیا ہے؟ ذلت و انکساری کی علامت. وہ مٹی کے اوپر رہ کر، مٹی سے پیدا ہو کر اور مٹی سے اگنے والی چیزیں کھا کر پھر بھی بڑا بننا چاہتے تھے. تکبر، بڑائی، ہم اونچے ہو جائیں، ہم بڑے ہو جائیں. زمین پر پاؤں نہیں لگتے تھے. استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کی وجہ سے. تکبر بہت بڑا سبب ہوتا ہے ہدایت کے قبول کرنے میں، بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے قبول ہدایت میں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبر کی جو تعریف بیان فرمائی ہے صحیح مسلم میں، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، الکبر بطر الحق. تکبر کی تعریف ہی یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلا دینا، ٹھکرا دینا. تو یہاں بھی یہ ایسے ہی تھا. ہدایت قبول کرنے میں، نبی پر ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کی وجہ سے. وہ چاہتے تھے ہم زمین کے اندر بڑے چودھری نواب بن کے رہیں، اور رسول پر ایمان لانے کے بعد انہیں ایسا لگتا تھا کہ شاید ہماری چودراہٹیں اور ہمارے یہاں دنیا کے اندر جو بڑے بڑے اقتدار ہیں، جو ہماری بات مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. نبی پر ایمان لانے کے بعد تو ہمیں خود نبی کو فالو کرنا ہے نا. ہم تو پھر فالوور بن جائیں گے نا. اب تو ہم لیڈر ہیں. وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور برائی کی تدبیر کی وجہ سے یا بری تدبیر کی وجہ سے. بری تدبیر کیا؟ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایمان والوں کے خلاف تدبیریں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، آپ کے قتل کے منصوبے، آپ کو جلا وطن کرنے کے منصوبے، اور آپ پر ایمان لانے والوں کو زمین سے مٹا دینے کے، مکہ سے نیست و نابود کر دینے کے منصوبے، پلاننگیں. اللہ اکبر. تو شرارتی سوچ تھی نا. سوچ ان کی شرارتی تھی اصل میں. تو اس شرارتی سوچ کی وجہ سے کئی لوگ پیدائشی طور پہ شرارتی ہوتے ہیں. تو وہ جو شرارتی سوچ تھی نا، اس سوچ کی وجہ سے بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے. کیونکہ جس شخص کے اندر قلب سلیم ہوتا ہے نا، مثبت سوچ، اچھا دل، اچھی فطرت، وہ شخص تو اچھائی کو فوراً سینے سے لگا لیتا. جس کے اندر سازش، شرارت کا مادہ بھرا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ مجھے چودراہٹ ملے، مجھے عہدہ ملے، اقتدار ملے، وہ پھر اکثر اس وجہ سے حق بات کا انکار کر دیتا. وَلَا يَحِيقُ، اور نہیں گیرتی، الْمَكْرُ السَّيِّئُ، بری تدبیر، إِلَّا بِأَهْلِهِ،
مگر اپنے کرنے والے کو، اور بری تدبیر اپنے کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے نا، وہ خود اسی میں گرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلتے تھے، سازشیں کرتے تھے، گڑھے کھودتے تھے، اور آپ کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، چالیں چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کے خلاف بری چالیں چلتا ہے نا، وہ بری چالیں اس کے اپنے ہی اوپر آ جاتی ہیں۔ وقتی طور پہ آپ جس کے خلاف چال چلتے ہیں، وقتی طور پہ کو تھوڑا بہت وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، لیکن ان دی لانگ رن، بالآخر وہ بری چال جو ہوتی ہے نا، وہ چال چلنے والے پر ہی آ گرتی ہے، اسی پر آ پڑتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا واقعی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ رہے، آپ کے صحابہ کرام بھی محفوظ رہے، اور یہ مکہ کے کافر، یہ ظالم، یہ شرارتی سوچوں والے، بری تدبیریں، چالیں چلنے سوچنے والے، یہ بدر کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوئے، احد میں بھی مار پڑی، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی یہ مجرموں کی صف میں کھڑے تھے۔ تو چالیں تو پھر اپنے خلاف چل گئی نا۔ آگے اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے، عبرت حاصل کرو پہلی قوموں سے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ حال کا معنی یہاں کیا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا۔ تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں الا سنت الاولین، پہلے لوگوں کے طریقے کا؟ فہل، پس نہیں، ینظرون، وہ انتظار کر رہے، الا، مگر، سنت الاولین، پہلے لوگوں سے ہونے والے طریقے کا۔ پس وہ پہلے لوگوں سے ہونے والے طریقے کے علاوہ کسی اور چیز کا انتظار نہیں کر رہے، صرف اسی کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلی قوموں سے ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، اب یہ پہلے لوگوں سے ہونے والے طریقے کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فلن، پس ہرگز نہیں، تاجیدہ تو پائے گا، لسنت اللہ، اللہ کی سنت کو، تبدیلا، بدل دینے کی کوئی صورت۔ پس تو اللہ کے طریقے کو بدل دینے کی کوئی صورت نہیں پائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک کا قاعدہ قانون شروع سے یہی ہے کہ وہ ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد پھر گرفت فرما لیتا ہے۔ تو اللہ کا یہ قاعدہ قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر یہ کافر بھی ہمارے نبیوں کی مخالفت کریں گے اور ہمارا کھا کر غیروں کا گائیں گے، غیر اللہ کا گائیں گے، شرک کریں گے، کفر کریں گے، غیروں کے آگے جھکیں گے، تو پھر ہماری سنت میں اور ہمارے طریقے اور دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ پھر یہ تیار ہو جائیں پہلی امتوں کی طرح عذاب کو بھگتنے کے لیے۔ اللہ پاک نے عذاب دینے کی صورت یعنی طریقہ کار تھوڑا سا بدل دیا، لیکن یہ قاعدہ قانون نہیں بدلا کہ اللہ پاک باغیوں نافرمانوں کو سزا دے ہی نہ، سزا ان کو بھی ملی، لیکن پہلی امتوں پر سزا آتی تھی آسمان سے پتھر برسنے کی شکل میں، آندھیوں کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی تھی۔ لیکن اب اللہ پاک نے قاعدہ قانون یہ بنا دیا، یعذبہم اللہ بایدیکم، اب اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، تمہارے ہاتھوں سے جہادی کوڑے برسوائے گا ان کافروں کے اوپر، اس طرح ان کو سزا دے گا۔ وَلَن تَجِدَ، اور تو ہرگز نہیں پائے گا، لِسُنَّتِ اللَّهِ، اللہ کے طریقے کو، تحویلا، پھیر دینے کی کوئی صورت۔ تبدیلا کا مطلب بدل دینے کی صورت، کہ اللہ کے قاعدے میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہو، اور تحویلا کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو پھیر دینا۔ مطلب یہ کہ تو ایسا بھی نہیں پائے گا کہ جرم تو کسی ایک کا ہے اور سزا اللہ تعالیٰ اس کی ادھر سے پھیر کر کسی اور کو دے دے، ایسے بھی نہیں ہوگا۔
جس کا جرم ہوگا سزا اسی کو ملے گی، کسی اور کی طرف نہیں پھیری جائے گی۔ اولم یسیرو، اور کیا نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فا کے، ینظرو وہ دیکھتے، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وَقَانُو، حالانکہ حالانکہ حالیہ، کانو تھے وہ، اشدّا زیادہ سخت، منہم ان سے، قوتاً قوت میں، حالانکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے، انہیں زیادہ اللہ پاک نے جسم مضبوط عطا کیے تھے، وسائل، قوتیں، طاقت، ہر چیز زیادہ دی تھی۔ تو جب وہ نہیں بچے تو پھر یہ کیسے بچیں گے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں تھا، لی کہ آکے یا کہ یعجزا بے بس کر دے، عاجز کر دے، ہو اسے، من شیئن کوئی چیز، فی السماواتی آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں۔ اللہ پر کبھی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اسے بے بس کر دے، کہ وہ کسی کو سزا دینا چاہتا ہو لیکن وہ سزا دے نہ پائے، بے بس ہو جائے۔ کسی کی محبت میں بھی وہ بے بس نہیں ہوتا، اور کسی کے زور، قوت، طاقت اور اس کی دونست اور اس کی کسی کے پیار محبت میں بھی وہ بے بس نہیں ہوتا کہ کسی کی محبت میں آ کر وہ بے بس ہو جائے، جیسے باپ اولاد کی محبت میں بے بس ہو جاتا ہے، اور کسی کی طاقت اور قوت اور اس کے زور کی وجہ سے بھی وہ بے بس نہیں ہوتا، تو کوئی بھی اسے بے بس نہیں کر سکتا۔ وہ جسے سزا دینا چاہتا ہے، گرفت کرنا چاہتا ہے، وہ دے کر رہتا ہے۔ انہو، بے شک وہ، کانا ہمیشہ سے ہے، علیما سب کچھ جاننے والا، قدیرا پوری طرح قادر، یا ہر چیز پر پوری طرح قادر۔ اللہ اکبر، وہ سارا کچھ جاننے والا، اسے پتا ہے کسے پکڑنا ہے، کسے سزا دینی ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ کون کہاں چھپا ہوا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اسے چھپ جائے گا، کوئی لک جائے گا، کوئی چھپ جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پکڑ تو لے لیکن پکڑ کر سزا نہ دے سکے، یا جانتا تو ہو کہ وہ کہاں چھپا ہے لیکن اس کو پکڑ کر لانے کی اور سزا دینے کی طاقت نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ علیمہ جانتا بھی ہے اور قدیرہ ہے، سزا دینے کی پوری قوت بھی رکھتا ہے۔ اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس چیز کا جواب دیا کہ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم پر دھمکیاں تو ہمیں بڑھی دی جاتی ہیں لیکن عذاب آتا کوئی نہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر اللہ پکڑے، النَّاسَ لوگوں کو، بِظُلْمِّ اس وجہ سے، مَا كَسَبُوا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کرتوتیں کیں، اگر اللہ پاک ان کے سارے برے اعمال کی وجہ سے ان کی فوراً گرفت کرنے لگ جاتا نا، مَا تَرَكَ تو نہ وہ چھوڑتا، عَلَىٰ ظَهْرِهَا اس کی پشت پر، یعنی زمین کی پشت پر، من دابت کوئی بھی چلنے والا، کوئی بھی چلنے والا وہ نہ چھوڑتا، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا، کیونکہ سب بھی کچھ نہ کچھ تو اللہ کی نافرمانی کر ہی رہے ہیں نا، گناہ کر ہی رہے ہیں نا۔ ولیکن اور لیکن، یؤخر وہ مہلت دیتا ہے، ہم انہیں، الی تک، اجل وقت، مسمن مقرر، اور لیکن وہ انہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اس میں سدھر جائیں، شاید سدھر جائیں۔ فَإِذَا پھر جب، جاء آ جائے، اجلہم ان کا مقرر وقت، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ، تو بے شک اللہ، کان ہمیشہ سے ہے، بعبادہ اپنے بندوں کو، بصیرا خوب دیکھنے والا۔ تو اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اسے خوب معلوم ہے کہ کون کہاں ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کی پوری پوری نظر ہے، اور وہ اپنے اس علم کے مطابق اور اپنے اس دیکھنے کی وجہ سے اور اپنے جاننے کی وجہ سے جس کو جب اس کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر وہ اس کی گرفت فرما لیتا ہے۔
اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو مہلت کے زمانے میں سدھر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہ تیرے عذابوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، اللہ ہم سب کو عاجزی عطا فرما دے، انبیاء کرام کی تعلیمات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔